برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا جمعۃ المبارک کا خطبہ حسنین کریمین سے محبت کرنے کا ہے۔ دونوں شہزادوں کے جو فضائل احادیث کریمہ کی روشنی میں آئے، قرآن کریم میں آئے، وہ ذکر کروں گا، اور پھر محبت اہل بیت سے کیا ملتا ہے اور محبت اہل بیت کیسے ہونی چاہیے، کس عقیدے پہ رہ کے ہونی چاہیے، تو وہ محبت اہل بیت ہوتی ہے۔ باتیں بڑی اہم ہوں گی، توجہ کے ساتھ آج اس خطبے کو آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے سورہ رحمان میں، مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریاؤں کو جاری کیا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، لا یبغیان، جو ایک کو دوسرے پر تجاوز کرنے نہیں دیتا، ایک کو دوسرے پر زیادتی کرنے نہیں دیتا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دریاؤں سے لؤلؤ موتی بھی نکلتا ہے اور مرجان موتی بھی نکلتا ہے۔ لؤلؤ بڑا موتی، مرجان مونگا بولتے ہیں، یعنی چھوٹا موتی، یہ دونوں وہاں سے نکلتے ہیں۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے جو ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جن و انس کو اپنی نعمتیں یاد دلوانے کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ پھر میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ حقیقت میں انسانوں اور جنوں کو اپنی نعمتیں یاد کروائی ہیں اس آیت کریمہ میں۔ رب کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، ہماری عقل سے ماورا ہیں۔ انسانی کائنات کی عقل وہاں دھنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں آفاق ہیں، اللہ کی نعمتیں بڑی ہیں، عقل میں نہیں آ سکتی۔ تو آیت کریمہ کے اندر مرج البحرین، متعدد تفاسیر ہے اس کی۔ ایک تفسیر اس کی جو تفسیر طبری کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ احدھا بحر السماء و بحر الارض، فرمانا کہ اس نے دو دریا جاری کیے، اس میں سے ایک زمین کا دریا ہے اور ایک آسمان کا دریا ہے۔ وثانیہا، اور دوسرا اس کا معنی وہ یہ ہے کہ البحر الحلو والبحر المالح، یعنی اس سے مراد ایک ایسا سمندر ہے کہ جہاں ٹھنڈا پانی بھی ملتا ہے اور نمکین پانی بھی ملتا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ اور مختلف کلپس کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ جہاں دو دریا سمندر مل رہے ہوتے ہیں، ایک طرف پانی کھارا ایک طرف میٹھا، وہ کھارا ادھر ہے میٹھا ادھر ہے، دونوں ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر رہے۔ یہ رب کی شان دیکھیے، اللہ اکبر، ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر رہے۔ اور تفسیر روح المعانی کے اندر اس کی دو تفسیریں اور ہیں، وہ فرماتے ہیں کسی کے نزدیک اس سے مراد بحر فارس اور بحر روم ہے، اور کسی کے نزدیک اس سے مراد دریائے فرات، دریائے نیل ہے۔ یہ تین تفسیریں ہو گئیں۔ آئیے چوتھی تفسیر بھی رائے نہیں بلکہ اجلہ اور اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان کی تفسیر ذکر کروں گا۔ دو صحابی رسول ہیں جنہوں نے اس آیت کی چوتھی تفسیر بھی ذکر کی ہے۔ ایک کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور ایک خادم رسول اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو صحابی رسول ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کریمہ کی ایک نایاب تفسیر بیان کی ہے، اور حوالہ جات زرقانی کے اندر بھی یہ موجود ہے، نزہۃ المجالس کے اندر بھی موجود ہے، اور تفسیر در منصور کے اندر بھی یہ تفسیریں موجود ہیں۔ آئیے ان کا لب لباب آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ مرج البحرین یلتقیان، رب نے دو دریاؤں کو جاری کیا۔ یہاں سمندر کا معنی نہیں کیا، کیوں؟ سمندر رکا رہتا ہے، سمندر چلتا نہیں ہے۔ بہتے کون ہیں؟ چلتے کون ہیں؟ دریا۔ کون چلتا ہے؟
تو بحر کا معنی سمندر بھی ہے، لیکن یہاں بحر کا معنی دریا ہے۔ اس نے 2 دریا جاری کیے، قربان جائیے، ایک بحر، ایک دریا حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور ایک دریا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ صحابی رسول نے تفسیر جو بیان کی، فرمایا بحر اسحاق مصر، شام، فلسطین کو سیراب کرتا ہے، اور بحر اسماعیل ریگستان عرب، صحرائے عرب کو شیداب کرتا ہے، قربان جائیے۔ اور بحر اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور بحر اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل کہلاتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان، یہ دونوں آپس میں ملتے بھی ہیں، جدا بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں ملنے اور جدا ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ دریا کسی چشمے سے نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ دریا کسی چشمے سے، تو یہ جو 2 دریا رب نے جاری فرمائے، ان کا منبع البحرین کون ہے؟ کون سا چشمہ ہے جہاں سے پھوٹ پھوٹ کے پوری کائنات کو یہ منور کر رہے ہیں؟ جیسے دریائے راوی لے لیجئے، دریائے جہلم لے لیجئے، یہ کشمیر کے جو چشمے ہیں، دیری ناگ، یہ وہاں سے نکلتے ہیں، یعنی وہ چشمے کا پانی ان میں جاتا ہے، اور یہ پھر ملک پاکستان کے اندر پانی یہ پہنچتا ہے، یہ 2 دریاؤں کا پانی۔ تو سوال یہ پیدا ہوا، جو بحر اسحاق اور بحر اسماعیل ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تصویر کے مطابق تو ان کا چشمہ کون ہے؟ کہاں سے پانی آتا ہے؟ فرمایا ایک چشمے کا نام ہے منبع البحرین، یعنی جہاں سے یہ پانی نکلتا ہے، اور وہ کون ہے؟ جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ تو پتہ چلا مرکز بحر، گویا آپ ہی مرکز بحرین ہیں، آپ ہی مرکز بحرین ہے، مصدر بحرین ہے، منبع بحرین ہے، آپ ہی معدن بحرین ہے، آپ ہی شجرہ بحرین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ دونوں نبی پیدا ہوئے، اور پورے عالم اسلام کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا، انقلاب برپا کر دیا عالم اسلام کے اندر، قربان جائیے۔ اور پھر ان کا شجرہ نسب پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں دریا کبھی ملتے رہے، کبھی جدا ہوتے رہے۔ عرب فرماتا ہے جب ملے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے لؤلؤ اور مرجان موتی نکلے۔ آئے ہائے۔ جب بحر اسحاق بہتا رہا، جب بحر اسحاق بہتا رہا تو پھر اس سے نہریں نکلیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی نہر، ایک شعیب علیہ السلام کی نہر نکلی ہے۔ آئے ہائے۔ اور پھر جب بحر اسماعیل بہا اور وہ بہتا رہا، یہ سلسلہ جناب عبد المطلب جب تاکہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب سے 2 شاخیں نکلی، ایک شاخ حضرت عبداللہ کی طرف پہنچی، ایک شاخ جناب ابو طالب کی طرف پہنچی۔ عبداللہ کے گھر مصطفیٰ گئے، ابو طالب کے گھر مرتضیٰ پیدا ہو گئے۔ اور پھر جب یہ دونوں شاخیں دریا چلتے چلتے بیت اللہ پہنچے، رب فرماتا یلتقیان، دونوں آپس میں ملے، اور اس حسین انداز میں ملے، ایک مدینۃ العلم تھا، ایک باب مدینۃ العلم ہو گیا۔ گویا ایک شہر تھا تو دوسرا در بن گیا، ایک شجر تھا تو دوسرا ثمر بن گیا، ایک پیغمبر تھا تو دوسرا حیدر ہو گیا، ایک مصطفیٰ تھا تو دوسرا مرتضیٰ بن گیا، ارے ایک نبی تھا تو دوسرا علی بن گیا۔ یہ بحرین کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا، دونوں بحر جاری ہوئے، ایک بحر کا نام علی ہوا، ایک بحر کا نام فاطمہ ہوا۔ جب یہ دونوں پہنچے مدینہ شریف کے اندر، پھر جب دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، کہو نا سبحان اللہ، جب دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، اب رب فرماتا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب حضور مولا علی شیر خدا بی بی فاطمہ الزہرا جو مصطفیٰ کی لخت جگر ہیں، سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہیں، جب ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو پھر پیدا ہونے والے کو رب فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ایک لؤلؤ موتی نکلا، امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے وہ، ایک مرجان نکلا، امام حسین کی ذات پیدا ہوتی ہے۔
جب بحر علی بحر فاطمہ ملتے ہیں تو حسنین کریمین پیدا ہوتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، یہ احادیث کریمہ کے الفاظ ہیں۔ مرج البحرین قال علی و فاطمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ حضور فرماتے اس آیت سے مراد لؤلؤ مرجان سے مراد یہ ہے الحسن والحسین، ایک سے مراد میرا بیٹا حسن ہے، ایک سے مراد میرا بیٹا حسین ہے۔ لؤلؤ بڑا موتی، مرجان مونگا چھوٹا موتی۔ امام حسن بڑے ہیں، سرداری میں بھی بڑے ہیں، فضیلت میں بھی بڑے ہیں، کیوں؟ یہ حضرت امام حسین کے مرشد بھی ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ ہم خالی امام حسین کا ذکر نہیں کرتے، سرکار کے دل کے ٹکڑے یہ دونوں ہیں، دونوں نواسے ہیں، دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، دونوں ہمارے آقا ہیں، بلکہ امام حسین سے افضل ہے امام حسن، بڑے ہیں، بڑے بھائی۔ تو قرآن نے ان کو لؤلؤ فرمایا، بڑا موتی، اور حسین تصغیر کا صیغہ ہے، تصغیر جس میں چھوٹے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی لؤلؤ بڑا موتی، مرجان قرآن فرماتا چھوٹا موتی۔ جو بڑے تھے وہ امام حسن مجتبیٰ بنے، جو چھوٹے تھے وہ امام حسین بنے۔ یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش ہوئی، اور جب یہ بحر علی بحر فاطمہ بنا تو رب فرماتا بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے، پردہ ہے، وہ کون ہے؟ میرے نبی کی ذات، ہائے ہائے، لا یبغیان، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ ان دونوں کے بیچ میں ہے، تو کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے ان دونوں شہزادوں کا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوتے ہیں تو 15 شعبان المعظم 3 ہجری مستند کتابوں میں لکھا ہے، وہاں حضرت اسماء بنت امیس حضور مولا علی شیر خدا کے بھائی حضرت جعفر طیار کی یہ زوجہ تھی، یہ دائی تھی، یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے، حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرتی کہ حضور مبارک ہو، آپ کے گھر شہزادہ پیدا ہوا ہے۔ سرکار بہت خوش ہوئے، مسکرا دیے، بہت خوش ہوئے، اور ان کو دیکھا کہ یہ اسی وقت مغموم ہوگی، پریشان ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں اسماء بنت امیس تمہیں کیا ہوا، تم کیوں پریشان ہوگی؟ عرض کرتے ہیں حضور بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت میں ایک علامت ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے، یعنی نفاس کا خون آتا ہے، اگر وہ نشانی نہ آئے تو عورت کی موت کی طرف خطرہ ہوتا ہے۔ حسن پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ کی بیٹی کو وہ علامت ظاہر نہ ہوئی، سرکار نے فرمایا اے اسماء بنت امیس فکر نہ کر، میری بیٹی ظاہر ہے، رب نے اس کو اس علامت سے پاک کر کے پیدا کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ اور ان دونوں شہزادوں کو گٹی کس نے پلائی ہے؟ سرکار نے، کہو نا سبحان اللہ۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو کسی کو گٹی شہد کی دی جاتی ہے، کسی کو کھجور کی دی جاتی ہے، کسی کو چینی کی دی جاتی ہے، لیکن ان کو گٹی کیسی دی؟ زمین بھی دیکھ رہا ہے، آسمان بھی دیکھ رہا ہے، فرش والے بھی دیکھتے رہے، عرش والے بھی دیکھتے رہے، حوریں بھی تکتی رہی، فرشتے بھی دیکھتے رہے، زمین آسمان والے رشک کر رہے تھے۔ سرکار نے ید اللہ کے ہاتھ میں دونوں شہزادوں کو لیا اور اپنی وہ زبان آئے ہے جس کے پر فرماتا وما ینطق عن الہویٰ، میرا محبوب خواہشات سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وہی ہوتا ہے، وہی بولتا ہے جو وہی خدا ہوتی ہے۔ وہ زبان مبارک ان دونوں کے منہ میں ڈال دی اور یہ زبان کو چوس رہے ہیں۔ یہ لباب دہن کی برکتیں، کھاری کنویں میں سرکار کا لباب دہن جاتا ہے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ لگتا ہے تو پنڈلی جھڑ جاتی ہے۔ مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں اشوب چشم ہونے کی صورت میں لگتا ہے تو آنکھ پوری زندگی خراب نہیں ہوتی۔ حضرت قتادہ کا نکلا ہوا ڈیلا سرکار لباب دہن لگا کے اس کو دوبارہ آنکھ میں ڈال دیتے ہیں، وہ پہلی آنکھ کے مقابلے میں زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ جابر بن عبداللہ کے گھر
گھر میں شوربے میں لعاب دہن ڈال دیتے ہیں تو شوربہ اتنا بڑھ جاتا ہے، 1000 ہاں صحابہ کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں لیکن شوربہ کم نہیں ہوتا۔ وہاں غار ثور کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ سانپ ڈستا ہے، مصطفیٰ لعاب دہن لگاتے ہیں، سارا زہر کافور ہو جاتا ہے۔ ارے کس کس برکات کی بات کروں تو جن کے اندر لعاب دہن چلا گیا، ارے فلک کے چشم کا نظارہ تو دیکھو، ایک نگاہ ڈالو ایک کربلا کے میدان میں امام حسین کو دیکھو، کتنے دن کے پیاسے بھوکے، جو بھتیجوں کو، بھانجوں کو، ساتھیوں کو، بھائیوں کو شہید ہوتے بھی دیکھا، ان کی لاشوں کو تڑپتے ہوتے بھی دیکھا، اپنے کندھوں پہ اٹھا اٹھا کر خیمے میں لاتے ہوتے بھی دیکھا، لیکن میرے امام کی زبان سے ایک کلمہ بے صبری کا نہ نکلا، اف تک نہ کہا، نہ شکری کے الفاظ نہ نکلے۔ کیوں؟ دعائے مصطفیٰ ساتھ ساتھ تھی، حضور نے پیدا ہوتی دعا فرما دی، اللہم آتی الحسین صبرن و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا، اجر بھی عطا فرمانا۔ اتنی لاشوں کو اٹھانے والا، تڑپتے ہوئے دیکھنے والا، 3 دن کے بھوکے پیاسے، ایک کلمہ بے صبری کا نام نکلنا، محدثین نے لکھا ارے یہ اسی لعاب دہن کی برکت ہے جو مصطفیٰ نے منہ میں ڈال کے بھیجا ہوا تھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا یہ اسی لعاب دہن کی برکتیں تھی جو پیدا ہوئے سرکار نے ان کے منہ میں ڈالا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے بے صبری کا جملہ نکلتا۔ اور حسین رب کی مشیت پہ راضی تھے، کیا تھے؟ اور مناقب آل ابی طالب صفحہ نمبر اس کا 70 جلد کی 3۔ آج میں جن کتابوں کا حوالہ دوں گا وہ تقریباً سنیوں کی نہیں ہوگی، وہ رافضیوں کی کتابوں کا حوالہ دوں گا، جس میں ہمارا عقیدہ کھل کے سامنے آئے گا کہ اہل سنت یہ اہل جنت ہے۔ اصل عقیدہ کیا ہے اب میں دوبارہ نہیں بولوں گا، 1-2 کتابیں جو صحیح ستہ میں وہ تو آپ کو پتہ ہے، جامع ترمذی وہ ہماری کتاب ہے، بقیہ میں جن بھی کتابوں کا حوالہ دوں انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کے اکابرین نے جو صحابہ اور اہل بیت کے تعلق اور محبت کو بیان کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے۔ وہ اصل عقیدہ کیا ہے، کون سا عقیدہ حق پر ہے، یہ حضور مولا علی شیر خدا کی زبان سے میں آپ کو بیان کروں گا، انہی کی کتابوں سے ہیں۔ ہم اہل سنت ہے نا، اور سننا چاہتے ہو اپنا عقیدہ ہے، حضور مولا علی شیر خدا کی زبان سے بیان کرواؤں گا حوالے کے ساتھ میرے ذمے پہ۔ آئیے ذرا سنیے، مناقب آل ابی طالب صفحہ نمبر 70-71 جلد اس کی 3 ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضور مولا علی شیر خدا جب مجاہدین کی فہرست کو تیار کرتے، مجاہدین کی، تو جب مجاہدوں کا نام لکھنا ہوتا تو ابتدا امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سے ہی کرتے تھے۔ ان کے مجاہدوں میں شہزادوں کا برقرار رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی خلافت برحق تھی۔ کیا تھی؟ وہ چھین کر نہیں لی تھی۔ حسنین کریمین جس خلافت میں موجود ہوں، ان کے بابا حضور مولا علی شیر خدا ہوں، وہ خلافت کبھی شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی، یہ ان کے خلافت کی حق ہونے کی بین اور واضح دلیل ہے۔ اور پھر ذبح عظیم کتاب صفحہ نمبر اس کا 40، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بار اصحاب محمد کو، سب پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کو رب نے فتح عطا فرمائی، بہت سارا مال غنیمت آیا، تو مال غنیمت کو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس کو مسجد میں بکھیر دو۔ مسجد میں بکھیرا تو سب سے پہلے جو مال غنیمت میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے آئے، فَأَوَّلُ مَنْ بَادَا إِلَى الْحَسَنِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے جو مال غنیمت کے لیے اپنا حصہ مانگنے ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ تھے۔ آئے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے مال غنیمت میں میرا حصہ دیجیے۔ فقال عمر بالحب والکرامت، حضرت عمر فرقان نے فرمایا کہ شہزادے بڑی عزت و کرامت سے پیش آتا ہوں۔ فامر له ب1000 درہم، حکم دیا امام حسن مجتبیٰ کو 1000 درہم پیش کر دیے جائیں۔ امام حسین آئے، ان کے لیے بھی حکم ہوا کہ 1000 درہم امام حسین کو پیش کر دیے جائیں۔ اب ان دونوں کے بعد ان کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر آئے، ان کے اپنا بیٹا جو فقی بھی تھے، جو محدث بھی تھے، جو صحابی رسول بھی تھے، سچے عاشق رسول بھی تھے، وہ آئے
اور آپ نے فرمایا فَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، میرے بیٹے کو 500 درہم دے دو۔ کتنے؟ اب یہ دیکھیے شہزادوں سے محبت، اہل بیت سے محبت، ان خلفاء راشدین نے اپنی آل ازواج، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر سرکار کی آل ازواج گھر والوں سے محبت کی ہے، یا اپنی آل اپنے بچوں کو مصطفیٰ کے گھرانے پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یہ محبت ہے ان حضرات کی۔ جب ان کو 500 درہم کا حکم ہوا نا، تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ہیں حضور امام حسن کو 100,000 درہم، امام حسین کو بھی 1000 درہم، اور مجھے 500 درہم، میں تلوار کا ماہر، میں سرکار کے سامنے تلوار چلانا سکھاتا تھا صحابہ کو۔ اس دنوں میں حسن و حسین بچے تھے، یہ بازاروں میں کھیلتے تھے، بابا آپ نے ان دونوں کو 1000 درہم دیے اور مجھے 500 درہم دیے۔ اب سننا ذرا حضور فاروق اعظم کی گفتگو، ہائے ہائے ایمان تازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ان کو شہزادوں سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا فضب تو جا، پھر شہزادے جیسا باپ لا کے دکھا، حسن و حسین جیسی ماں لا کے دکھا، ان جیسا نانا لا کے دکھا، ان جیسی نانی لا کے دکھا، ان جیسی پھوپھی لا کے دکھا، ان جیسا چچا لا کے دکھا، ان جیسا ماموں لا کے دکھا، ان جیسی خالہ لا کے دکھا۔ فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَأْتِينِ بِهِمْ، تو نہیں لا سکتا، کیوں؟ ان کا باپ حضور مولا علی شیر خدا ہے، ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ ہے، ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کے چچا جعفر طیار ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی ہے، ارے ان کی خالہ رقیہ زینب ام کلثوم فاطمہ الزہرا ہے، ان کے ماموں عبداللہ ابراہیم ہے۔ بیٹا ان کا مثل کائنات میں ہے ہی نہیں، جب تو لا ہی نہیں سکتا تو بات بھی کر نہیں سکتا۔ یہ افضل والا ہے، حسن و حسین کا مقام، ان کا درجہ کل بھی بڑا تھا، آج بھی سب سے بڑا ہے دن کی طرح۔ اللہ اکبر، یا یا حسین زندہ باد۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ حسین کن کے ہیں؟ فاروق اعظم کے۔ کن کے ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، حسین تیرا، کہو نا سبحان اللہ۔ حسین، ہم حسینی ہیں نا الحمدللہ۔ ایک بار حسینیت بولوں تو زندہ باد بولنا، ایسی آواز سے بولو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت مردہ، یزیدیت۔ اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، اللہ آپ کو امام حسین کا قرب نصیب فرمائے، جنت میں ان کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، ارے حسین انبیاء کا، حسین اولیاء کا، حسین مصطفیٰ کا، حسین مرتضیٰ کا، حسین خشکیوں کا، حسین سمندروں کا، حسین صوفیوں کا، حسین قلندروں کا۔ ارے حسین اگر نہ گھر ہوتا، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا۔ ارے نبی کی سنت عیا نہ ہوتی تو رب کے گھر کے اندر بھی اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، آج انسان کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا۔ یہ امام حسین کی ذات ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اپنا گلا کٹوا کے نیزے پہ لگا کے رب کا قرآن پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ مصطفیٰ کے دین کو بچانا تھا۔ آج اگر وہ سر نہ کٹاتے تو ہمارا حشر کیا ہوتا؟ یزیدیت پھیلی ہوتی۔ اگرچہ کہ آج بھی یزیدیت کا پرچار کرنے والے لوگ موجود ہیں، یزید کے بارے میں لکھتے ہیں امیر المومنین، سب کو استغفر اللہ، ان کے بارے میں جنتی لکھتے ہیں۔ یہ اگلے جمعے آ رہا بیان، اگلے جمعے میں کھولوں گا سارا یزید کیا چیز تھی۔ امام حسن مجتبی کی صلح بتا رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ حق پر ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ اگر حضرت امیر معاویہ نے مولا علی شیر خدا سے جنگ کی تو وہ خطا اجتہادی تھی، حق پہ حضور مولا علی شیر خدا تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی تو مجتہد اور صحابی رسول ہیں، وہ کاتب وحی ہیں۔ سرکار کے لیے، سرکار نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے۔ جن کے لیے مصطفیٰ ہدایت کی دعا کرے وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ سرکار جن کے لیے ہدایت کی دعا کرے وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو امام حسن کی صلح بتا رہی کہ امیر معاویہ حق پر ہے، اور کربلا میں امام حسین کی
تلوار بتا رہی ہے کہ یزید حق پہ نہیں ہے. تو جس سے امام حسن کی صلح اس سے پوری کائنات کی صلح، اور جس سے امام حسین کی جنگ اس سے پوری کائنات کی جنگ. یہ اصول ہے. اگر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھونکوں کے کتے کی طرح زبانیں نکال کے، تو سب سے پہلا وار، سب سے پہلی تہمت امام حسن مجتبیٰ بھی جا کے لگے کہ انہوں نے صلح کیوں کی ہے. وہ خود صحابی رسول تھے امام حسن مجتبیٰ، وہ تھے کہ نہیں؟ امام حسین بھی تھے، امام حسن بھی تھے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک حضرت امیر معاویہ سے وظیفہ لیتا رہے. کتنے سال تک؟ 1,00,000 درہم لیتے تھے. کتنے بھائی؟ اونچا تو بولو. اور امام حسین 10 سال تک وظیفہ لیتے رہے. 1,00,000 درہم سالانہ، 1,00,000 درہم. تو یہ 20 سال تک امام حسین رہے ان کے ساتھ. امام حسن مجتبیٰ 10 سال اور امام حسین 20 سال تک وظیفہ لیتے رہے. تو یہ وظیفہ لینا، آنا جانا، ان کے ساتھ مل کے دین کا کام کرنا، یہ مجھے بتائیے اگر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غدار ہوتے، یا وہ گمراہ ہوتے، یا بدعتی ہوتے، یا باغی ہوتے معاذ اللہ، یہ حسنین کریمین ان کا ساتھ دیتے؟ کبھی نہیں دیتے. یہی تو بات تھی. اگر معاذ اللہ ان کو ڈر ہوتا یا کوئی اور مسئلہ ہوتا، کربلا میں امام حسین کیوں نہیں جھکے یزید کے آگے؟ کیوں نہیں بیعت کی؟ کیوں؟ وہ بے ایمان تھا، وہ خبیث تھا، وہ ملعون تھا، وہ لعنتی جہنمی تھا، بدکار تھا. وہ دین محمدیہ کو مٹانے پہ تلا ہوا تھا. تو امام حسین نے کربلا میں 72 تن کا شہید کروا کے یہ بتا دیا یہ خبیث ہے، ہماری کبھی اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی. اور حضرت امیر معاویہ ایسے نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ، اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ باپ صحیح اولاد صحیح نہ ہو؟ میں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو. ابو لہب کے مصطفیٰ کا چچا نہیں تھا لیکن گستاخ رسول ہوا، اس کا نسب قرآن نے ختم کر دیا، واصل جہنمی ہوا. اب بتا کیا کہے گا تو؟ کیا کہے گا تو؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمی ہو کے نہیں مرا، کافر ہو کر. ان کی بیوی کا کیا بنا؟ وہ سمندر میں سیلاب میں بہہ کر واصل جہنم ہو گئے. یہ کوئی دلیل نہیں کہ باپ حق پہ ہو تو بیٹا بھی حق پہ ہو. نہیں، نوح علیہ السلام نبی حق پہ تھے، بیٹا حق پہ نہیں تھا، بیوی حق پہ نہیں تھی. یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی. وہ اس کے اعمال اس کے کھاتے میں ڈالو. جو بے ایمان، جو غلط ہے وہ غلط ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ کی ذات پہ لعن طعن تو نہ کرو کہ جن کو سرکار نے پیچھے بٹھا کے سواری کی ہو. کہو نا سبحان اللہ. مسند امام احمد حنبل بڑی معتبر کتاب، اور بیٹھے یوں تھے حضرت امیر معاویہ کہ ان کا جو پیٹ تھا وہ سرکار کی پشت کے ساتھ لگتا تھا. بی بی ہاجرہ جہاں پاؤں لگائے تو قرآن فرماتا ہے کہ انا شعائر اللہ، وہ اللہ کی نشانیاں بن گئے. بی بی ہاجرہ، اور یہ بی بی ہاجرہ سے افضل ہیں. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور ان کا پیڑ نبی کی جسم کے ساتھ لگے. اس کا مقام پھر کیا ہوگا؟ ادھر بھی تو غور کرنا، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ، جن کو سرکار پیچھے بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ بنا. تو جن کو سرکار نے ہدایت یافتہ بول دیا وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خطا اجتہادی تھی، اس کو سمجھیے. اور جو حضور مولا علی شیر خدا سے جنگ تھی وہ اپنی ذات کے لیے جنگ نہیں تھی. وہ قاتلین عثمان غنی کے لیے قصاص مانگ رہے تھے. وہ رشتہ دار تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، وہ قصاص مانگ رہے تھے. اسی وجہ سے بات بڑی اور خطا اجتہادی ان سے اور جنگ ہو گئی. اور حق حضور مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھا. الحق مال علی والعلی مال حق. حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے. حق کبھی مولا علی سے جدا نہ ہوا نہ ہوگا، بلکہ سرکار نے تو یہ دعا کی اللہم عادل حق ما هو حیث الدار. اے اللہ جہاں میرا علی جائے حق کو پیچھے پیچھے چلا دے. تو یہ نہیں فرمایا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہا تھا. آئیے مسند امام احمد حنبل کے اندر حدیث پاک موجود ہے. سرکار نے فرمایا من احبہما فقد احبانی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی ہے. ومن ابغضہما ابغضانی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، ان دونوں سے دشمنی کی، اس نے مجھ مصطفیٰ سے دشمنی کی ہے.
وہ کون بے ایمان ہو سکتا ہے جو حسنین کریمین سے دشمنی کرے، یا جو ان کو میدان کربلا میں ناحق کہے، ان کو معاذ اللہ باغی کہے، ان کو قصوروار ٹھہرائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر سرکار نے فرمایا اللہم انی احبہما وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں اور ان سے بھی پیار کرتا ہوں جو میرے ان دونوں شہزادوں سے پیار کرے۔ سرکار کا پیارا بننا ہے، سرکار کا محبوب بننا ہے تو حسنین کریمین سے کوٹ کوٹ کے محبت کرو، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی رب سے دعائیں کرو، اللہ کی قسم۔ اور فرمایا حضرت ابو سعید خدری سے روایت جامع ترمذی کے اندر، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ یاد رکھیے امام حسن کی شہادت یہ سری ہے، امام حسن کی شہادت سری ہے، اور امام حسین کی شہادت یہ جہری ہے۔ امام حسن کی شہادت بطون شہادت کا کمال ہے، اور امام حسین کی شہادت یہ مظہر شہادت کا کمال ہے، اور یہ دونوں شہادتیں سرکار کی ذات میں یکجا ہیں، حضور کی ذات میں جمع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ دونوں شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ دونوں مصطفیٰ کے مظہر ہیں، یہ دونوں مصطفیٰ کے جوہر ہیں۔ محمد مصطفیٰ کا نور ہے، ہر نور سے اعلیٰ محمد مصطفیٰ کا خون ہے، ہر خون سے اعلیٰ۔ کسی کا خون بھی خون پیغمبر ہو نہیں سکتا، نبی کی آل کا کوئی بھی ہمسر دوسرا ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے مقام حسنین کریمین کا۔ حضور نے فرمایا جب حسنین کریم آتے نا تو مصطفیٰ سونگتے تھے، فرماتے ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں، اور حضور سونگتے ان میں سے خوشبو آتی تھی۔ کہو نا سبحان اللہ، اور کہو نا سبحان اللہ۔ جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہو، جس کے جسم میں مصطفیٰ کا نور ہو، خوشبو نہیں آئے تو پھر کیا ہے؟ خوشبو نہیں آئے تو پھر کیا ہے؟ قربان جاؤں اللہ کی قسم، آج کیسی کیسی بات کو آپ کے سامنے ذکر کروں، باتیں بہت ہیں۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، 45 دن میرے امام کے سر کو علاقے کے اندر پھرایا گیا۔ 45 دن کتنے؟ اس سبق یاد رکھے جاؤ۔ اسقلان میں جا کے دفنایا، مورخین کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں، اسقلان میں جا کے امام علی مقام کے سر کو دفنا دیا گیا۔ پھر مصر کے گورنر کو پتہ چلا کہ وہاں پر انگریزوں کی حکومت ہونے والی ہے، انہوں نے ایک بھاری قیمت دے کر امام حسین کے سر کو لیا، اور کتنے سالوں کے بعد سر مبارک زمین سے نکالا؟ 500 سال کے بعد۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ادھر سر دھن سے جدا ہو تو 2-3 دن میں بو پڑ جائے، سڑ جائے، ہائے ہائے ہائے۔ 45 دن جب پھرا تو چہرہ تر و تازہ، زبان رب کا کلام پڑھتی تھی، اور گردن مبارک پہ نیزے کا زخم بھی تازہ، خون بھی تازہ، سوکھا بھی نہیں، غرق و غبار بھی نہیں، اور چہرہ رب کے عرش کی طرح چمک رہا تھا، اور رب کے فرش کو چمکا رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے۔ 45 دنوں کے اندر بھی یہ مقام، 500 سال کے بعد سر نکلا، 500 سال کے بعد اب بھی سر ویسا تھا جیسے اب بھی کسی نے آپ کو شہید کیا ہو ہے۔ اور پھر مصر کے اندر اللہ یا زندہ 500 سال گزرے تو سر مبارک کو لیا، اور مصر کے اندر جو قاہرہ کا مقام ہے وہاں مشہد حسینی بنایا۔ تو مصر کے اندر قاہرہ میں وہاں حضور امام حسین کا سر مبارک دفن ہے، اور جسم مبارک کہاں ہے؟ کربلا میں۔ کہاں ہے؟ ارے اونچا تو بولو، کہاں ہے؟ کربلا میں۔ سر مبارک وہاں ہے تو وہ بھی زندہ ہے، ہائے ہائے۔ دھر مبارک وہاں ہے تو وہاں بھی زندہ ہے۔ اب سنیے محدثی نے لکھا کہ بزرگ جہاں ان کا سر مبارک دفن ہے وہاں جاتے سلام کرتے، رب کعبہ کی قسم اندر سے آواز آتی وعلیکم السلام۔ جن کا سر در سے جدا ہو، حیات کا عالم یہ ہے کہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک بزرگ گئے، سلام کیا، جواب نہ آیا، پریشان ہو گئے، مجھ سے کون سی خطا ہوگی، کون سی گستاخی ہو گئی۔ دوسرے دن گئے، جا کے سلام کیا، سلام کا جواب ملا، عرض کرتے کہ حضور کل بھی آیا تھا، قبر سے آواز آتی ہے
کہ میں جانتا ہوں تو آیا تھا، تو نے سلام کیا، تیرے سلام کی آواز سنی، لیکن اس وقت میں اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ سے بات چیت کر رہا تھا، میں نے بے ادبی سمجھی کہ میں سرکار کو چھوڑ کر تیری طرف متوجہ ہو جاؤں۔ ارے جس سر کا یہ کمال ہو کہ مصطفیٰ سے وہ باتیں کرے، کائنات والوں کو جانے کہ قبر میں کون آیا، قبر کے سلام کون کرتا ہے، تو جس ولی کا سر در کے ساتھ ملا ہو ان کی حیات کا عالم کیا ہوگا، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ ہم یہاں سے پکارے، وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ یا زندہ باد، زندہ باد۔ یہ مقام ہے سر مبارکہ، ادھر امام حسین شہید ہوئے، اور بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، مکے کے اندر سرکار نے عبداللہ ابن عباس کو خواب کے اندر آ کے اپنا دیدار کروایا۔ نبی ولی اگر خواب میں آئے تو کیسا چہرہ اجلا ہوتا ہے، نیک آئے، چمکتا ہوا خوبصورت، اور جو امام الانبیاء آئے تو پھر ان کا چہرہ کیسا ہوگا۔ حضور فرماتے کہ میرے چہرے میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس نے سرکار کو دیکھا تو چہرہ گرد غبار تھوڑا لگا تھا داڑھی مبارک پہ، بالوں پہ، تو دیکھا سرکار کی حالت کو تو پریشان ہو گئے، عرض کرتے حضور یہ آپ کی حالت کیسے ہوگی؟ فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفاً، 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ یہ کون سا بولیے؟ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، 10 محرم الحرام کا دن ہے، مکے کے اندر ان کو خواب آ رہی ہے، اور سرکار کو جب خواب میں دیکھا یہاں امام حسین شہید ہوئے، اسی وقت میں عبداللہ ابن عباس آرام کر رہے تھے تو ان کے خواب میں سرکار آ گئے، اور جب سرکار کا چہرہ دیکھا کہ مٹی سرکار کے چہرے پہ لگی ہے اور برکتیں حاصل کر رہی ہے، تبرک کے لیے آ گئی مٹی، عرض کرتے حضور آپ کا یہ حال مبارک کیسے ہوا؟ فرمایا شہید قتل الحسین آنفاً، میں ابھی حسین کی قربانی دے کے آ رہا ہوں۔ دیکھیے کتنا پیار ہے حسنین کریمین سے، ایک لمحہ بھی سرکار کی آنکھوں سے جدا نہیں ہے یہ ہیں۔ اب کہیں گے وہ عقیدہ کہ جو کہتے ہیں نبی مار کے مٹی ہو گیا تیرا بیڑا غرق ہو بھائی مانا، کہاں گے وہ عقیدہ جو یہ تک جانے کہ کس وقت شہید ہوا میرا شہزادہ، اور پہنچ کے وہاں دیکھ کر آ رہے ہیں کہ نبی کی حیات اور نبی کا علم غیب اور مصطفیٰ کے حاضر ہونے کی پکی دلیل ہے کہ سرکار موجود بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اور ادھر حضرت ام فضل سرکار کی چچی کو خواب آئی، خواب دیکھا کہ سرکار کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے ان کی گود میں آ گیا، بڑی پریشان ہوئی، حضور کے پاس گئی، عرض کیا تھی یا رسول اللہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا۔ سرکار نے فرمایا پریشان ہو، اس کے اندر خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ عرض کرتی حضور تعبیر کیا ہے؟ اب خواب کی تعبیر تو تعبیر ہوتی، لیکن سرکار تو نبوت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کہ تالدو فاطمہ غلامن وَيَكُونُ فِي حجری کی، فرمایا ان قریب میری بیٹی فاطمہ کو ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری گود میں آئے گا۔ امام حسین پیدا ہو گئے، پتہ چلا نواسا نانے کا ٹکڑا ہے۔ نواسا کیا ہے؟ نانے کو جو پیار ہے نا نواسوں سے، ایسے نہیں ہو جاتا، یہ ٹکڑا ہے، حضور کا ٹکڑا ان کی گود میں آ گیا، تو پھر نواسی بھی کیسے نانے کا ٹکڑا نہ ہو۔ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہائے ہائے، بیٹی کیسے نہ ٹکڑا ہو، نواسی کیسے ٹکڑا نہ ہو۔ اب فرماتی امام حسین ہوئے تو میں اٹھا کے لے گئی، سرکار نے سینے سے لگایا، بوسہ دیا، زبان مبارک منہ میں ڈالی، لعاب دہن کی برکتیں لٹائی، بڑے خوش تھے۔ بولتی میں نے پلٹ کے دیکھا تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ عرض کرتی میں نے کہا حضور آپ پریشان ہیں؟ اتنا پیارا بچہ جس کی گود میں ہو اس کے چہرے پہ تو رونق آنی چاہیے، آپ کے چہرے پہ غمی کے آثار، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھلڑیاں نکل رہی ہیں، حضور کیا وجہ ہے کہ چیز نے پریشان کر دیا؟ حضور فرماتے ابھی بھی جبریل آئے اور آ کے مجھے کہتے کہ حضور
کیا آپ کو یہ بچہ پیارا ہے؟ میں نے کہا کہ اولادنا اکبادنا، اولاد تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اولاد تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، کیسے پیارا نہ ہو؟ تو مجھے جبریل نے کہا کہ آپ کے اسی شہزادے کو منافق، غدار اور آپ کی امت کے بے ایمان لوگ فلاں جگہ کے اندر شہید کریں گے۔ حضور نے فرمایا ام فضل، جبریل نے وہاں کی دیکھ مجھے مٹی بھی لا کے دی ہے، مٹی بھی لا کے دے دے۔ اب یہاں پہ سوال آ کے یہ کھڑا ہو گیا، سوال یہ کھڑا ہوا ادھر ولادت ہو رہی ہے تو کیا ضرورت ہے ولادت کے وقت ہی، خوشی کے وقت ہی شہادت کی خبر دینا؟ وہ بعد میں دے دیتے، یا انہوں نے شہید ہونا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محدثی نے لکھا ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ حدیث کی شرح میں۔ بھئی اس ٹائم کیا ضرورت پڑی تھی امام حسین کی شہادت کا چرچا کرنے کی؟ ولادت خوشی ہے نا، تو خوشی منائی جاتی، بعد میں بتا دیتے، یا وہ بعد میں شہید ہو جاتے۔ یہ خوشی کے ساتھ ہی، یہ غمی نہیں تھی، یہ کیا تھی؟ فرمایا یہ مصطفیٰ کا امتحان تھا کہ اب اپنے بیٹے کو بچانے کی دعا کرتے ہیں یا رب کی رضا پہ راضی رہنے کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہائے ہائے۔ اور سرکار نے بچایا نہیں، کیوں؟ دوسری جنگوں میں دوسرے لوگ جاتے تھے تو وہ سرکار کے ساتھ شہید ہوتے تھے نا، تو آج تو اپنے خون کی باری آ گئی، اب مصطفیٰ کہاں پیچھے رہیں گے؟ بچایا نہیں، بلکہ اٹھا کے ہاتھ تو دعا کرتے اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما، اس کا اجر بھی عطا فرما۔ یہ قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باتیں تو بڑی تھی، کچھ بھی بیان نہ ہوئیں، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا، چونکہ میں نے بیان میں کہا تھا کہ حدیث پاک میں ذکر کروں گا۔ حدیث پاک وہ خالی سن لیجئے، جامع الاخبار، یہ تقریباً 7ویں سنی ہجری، کتنی؟ یہ 14ویں سنی ہجری ہے، تقریباً 750 سال گزر گئے اس کتاب کو لکھے۔ جامع الاخبار کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، صفحہ نمبر اس کا 90، فصل نمبر اس کی 36 ہے، لکھنے والا رافضی ہے۔ اور لکھتا وہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور رب نے کچھ پیغامات آپ کو دیے ہیں، ان پیغام میں سے ایک پیغام میں آپ کو سناتا ہوں، اور پیغام یہ کیا تھا؟ یا محمد، سب پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیسا علی من ماتا علی سنتی والجماعتی عذاب القبر ولا شدت یوم القیامت۔ اب کہو نا پہلے سبحان اللہ، کہ حضور جو شخص بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ مرا، کس عقیدے پہ؟ ارے اب تو آپ کے عقیدے کی بات ہوئی، کیا آپ اونچا بولو سبحان اللہ۔ حوالہ بھی ان کی کتاب کا، ہماری نہیں، حالانکہ یہ حدیث ہمارے بھی علماء نے لکھی ہے، لیکن ان کی کتاب کا حوالہ کہ جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ مر گیا، نہ اسے عذاب قبر ہوگا، نہ حشر کے دن کوئی سختی ہوگی۔ فرمایا جو پیغامات رب نے دیے ان میں سے ایک پیغام یہ ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے نا حدیث میں، تو بتا تیرا عقیدہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس لیے سنی رہو، عاشق رسول رہو، نہ ہمیں صحابہ کا گستاخ بننا ہے، نہ سرکار کی آل کا گستاخ بننا ہے۔ دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، صحابہ کو چھوڑا تب بھی جہنمی، اہل بیت کو چھوڑا تب بھی جہنمی، دونوں مصطفیٰ کے ہیں، کہو نا سبحان اللہ، دونوں مصطفیٰ کے ہیں۔ اور پھر فرمایا یا محمد من احب الجماعت، جس نے اہل سنت و جماعت سے محبت کی، احبہ اللہ والملائکۃ اجمعون، رب بھی اس سے پیار کرے گا، رب کے سارے فرشتے بھی اسے اپنا محبوب بنا لیں گے، رب بھی پیار کرے گا، رب کے سارے فرشتے بھی اسے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اور دوسری روایت، 3-4 روایتیں تھیں، انشاءاللہ اگلے جمعے جہاں سے بیان چھوڑا انشاءاللہ یہ شروع کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسنین کریمین کا سچا پکا محب بنائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے کوئی خطا ایسی سرزد نہ ہو، لباس پہننے کے اعتبار سے، نیاز کرنے کے اعتبار سے، شرینی کرنے کے اعتبار سے، ختم شریف دلانے کے اعتبار سے، ان کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ علماء آپ کے پاس موجود ہے، ان سے آ کے پوچھ لو، دیکھ کر نقالی نہ کیا کرو، کسی کو دے کر انہیں جیسے لباس پہن لینا، ہو سنی حرکتیں وہ کرتے ہو، آپ پہلے پوچھ تو لو کہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ امام حسین شہید ہوئے نا تو وہ مرے نہیں، وہ زندہ جاوید بن گئے، اور کہو نا سبحان اللہ،
زندہ جاوید، ایسے زندہ جاوید نے سر مبارک کہاں ہیں، دھر مبارک کہاں ہیں، وہ حیات اس میں کیسی ہے، رب نے کیسی حیات عطا۔ شہید مرتا نہیں، شہید کے بارے میں تو یہ گمان کرنا بھی حرام ہے کہ وہ مر گیا۔ قرآن فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی نہ کرنا جو رب کی راہ میں شہید ہو گیا وہ مر گیا، گمان نہ کرنا۔ تو یہ شہید ہو گئے تو ان کے بارے میں رونے دھونے کی، افسوس کرنے کی اب کیا ضرورت پڑی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ غم نہیں کریں شہید کے بارے میں، شہید شہید ہے، وہ مرا کب، وہ تو زندہ ہے۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔